بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو اور خدا کی شان میں سچ کے سوا کوئی دوسری بات نہ کہو۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بس خدا کے ایک رسول اور اس کے ایک کلمہ حکم تھے جسے خدا نے مریم کے پاس بھیج دیا تھا کہ حاملہ ہو جا، اور خدا کی طرف سے ایک جان تھے۔ بس خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین خدا کے قائل نہ بنو، تثلیث سے باز رہو اور اپنی بھلائی توحید کا قصد کرو۔ اللہ تو بس یکتا معبود ہے، وہ اس نقص سے پاک و پاکیزہ ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، اسے لڑکے کی حاجت ہی کیا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب تو اسی کا ہے، اور خدا تو کارسازی میں کافی ہے۔ نہ تو مسیح ہی خدا کا بندہ ہونے سے ہرگز آر رکھ سکتے ہیں، اور نہ خدا کے مقرب فرشتے، اور یاد رہے جو شخص اس کے بندے ہونے سے آر رکھے گا اور شیخی کرے گا تو ان قریب ہی خدا ان سب کو اپنی طرف اٹھا لے گا اور ہر ایک کو اس کے کام کی جزا سزا دے گا۔ بس جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو انہیں ان کا ثواب پورا پورا بھر دے گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے کچھ اور زیادہ ہی دے گا۔ اور جو لوگ اس کا بندہ ہونے میں آر سمجھتے تھے اور شیخی کرتے تھے انہیں تو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور لطف یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کے سوا نہ اپنا سرپرست ہی پائیں گے اور نہ مددگار،
اے لوگوں، اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دین حق کی دلیل آ چکی، اور ہم تمہارے پاس ایک چمکتا ہوا نور نازل کر چکے ہیں۔ پس جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اسی سے لگے لپٹے رہے، تو خدا بھی انہیں عنقریب ہی اپنی رحمت اور فضل کے بے خزاں باغ میں پہنچا دے گا، اور انہیں اپنی حضوری کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ فتویٰ طلب کرتے ہیں تو کہہ دو کہ کلالہ بھائی بہن کے بارے میں خدا تو خود تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے کہ اس کے نہ کوئی لڑکا بالا ہو نہ ماں باپ، اور اس کے صرف ایک بہن ہو، تو اس کا ترکے سے آدھا ہوگا، اور اگر یہ بہن مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو نہ ماں باپ، تو اس کا وارث بس یہی بھائی ہوگا، اور اگر 2 بہنیں یا زیادہ ہوں تو ان کو بھائی کے ترکے سے 2/3 ملیں گی، اور اگر کسی کے ورثے بھائی بہن دونوں ملے جلے ہوں تو مرد کو عورت کے حصے کا 2 گنا حصہ ملے گا۔ تم لوگوں کے بھٹکنے کے خیال سے خدا اپنے احکام بہت واضح کر کے بیان فرماتا ہے، اور خدا تو ہر چیز سے واقف ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمانداروں، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ دیکھو تمہارے واسطے چوپائے جانور ان کے سوا جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے حلال کر دیے گئے، مگر جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمانداروں، دیکھو نہ خدا کی نشانیوں کی بے توقیری کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی جو نظر خدا کے لیے نشان دے کر منا میں لے جاتے ہیں، اور نہ خانہ کعبہ کے طواف و زیارت کا قصد کرنے والوں کی جو اپنے پروردگار کی خوشنودی اور فضل و کرم کے جویاں ہیں۔ اور جب تم احرام سے محل ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قبیلے کی یہ عداوت کہ تمہیں ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں جانے سے روکا تھا اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور تمہارا تو فرض یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں باہم کسی کی مدد نہ کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ خدا تو یقیناً بڑا سخت عذاب والا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔